کیا تو اس عنوان سے شروع کیا. ہمارا اس کا موضوع ہے بیعت. اور بیعت میں انسان اس کی بیعت کرتا ہے کہ جس کے متعلق اسے یقین ہو یا اطمینان ہو کہ یہ شفاعت بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا، ہدایت بھی دے گا. اور جو نہ ہدایت دے سکتا ہو نہ مدد کر سکتا ہو، جس کے اپنے ماننے والے خود ہی کہہ دیں کہ مدد ان کے بس کی بات نہیں. تو اللہ کرامی ایسوں کی بیعت کرنا جائز. اللہ کرامی بیعت ایسوں بھی کی جاتی ہے کہ جو ہدایت بھی کرے، مدد بھی کرے اور شفاعت بھی کر سکتا ہو. تو مجھے تفصیل میں نہیں جانا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے سرور کائنات کی پہلی بیعت سے شروع کیا اور جو امیر المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہما نے شروع کی. اور میں نے بیعت عقبہ کو پیش کیا اپنی خدمت میں. پھر اس کے بعد حدیبیہ، بیعت شجرہ، بیعت رضوان، بیعت النساء اور مختلف بیعتوں کا اپنی خدمت میں نے پیش کیا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج بیعت غدیر کو پیش کروں گا. غدیر کی بیعت جو ہے وہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی بیعت ہے اور سب سے بڑا اجماع غدیر میں ہوا. عزیزان گرامی، ثقیفہ میں اتنا بڑا اجماع نہیں بلکہ اجماعی میں. البتہ میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کیونکہ شیعہ سنی دونوں مشترک مجمع ہے اور بہت سے میرے اہل سنت بھائی آ رہے ہیں، مجھے مسلسل ملتے ہیں، بتاتے ہیں. اور کیونکہ مجلس لائیو جا رہی ہے، مجمع ہے میرے ساتھ، آواز سب کو آ رہی ہے میرے ساتھ. تو ذرا گرامی میں یہ بات روشن کر دوں کہ بیعت اجماع سے ہمارے ہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. جب فروع دین کا مسئلہ اجماع سے حل نہیں ہو سکتا تو اصول دین کا معاملہ کیسے حل ہو سکتا؟ سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. تو ذرا گرامی ہمارے یہاں اجماع سے یعنی کنسنسس سے، سب کے جمع ہو جانے سے، یعنی ہم سب کے سب مسلمان مل جائیں، 2 ارب 10 کروڑ مسلمان گئے، آج سے اجماع کرتے ہیں 5 نماز نہیں 6 پڑھ لیں، فجر کی 2 کے بجائے 4 کر لیں، تو ہم شریعت نہیں بدل سکتے. مجمع ہے میرے ساتھ. اللہ گرامی ہمارے یہاں کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی معاملہ ہمارے یہاں اجماع سے حل نہیں ہو سکتا. میں جلدی پیش کر رہا ہوں. مجمع اگر میرے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. ہے مجمع میرے ساتھ؟ آواز بے شک کم نہ کیجیے گا، بڑھائیے گا کیونکہ. تو ذرا گرامی جملے کو سن لیجیے گا کہ جملہ پیش کر رہا ہوں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو سارے کے سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا تو انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون بھی بہائے گا، زمین پہ فساد بھی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی زمین پہ اپنا خلیفہ بنا دے، یعنی انسانوں میں سے نہ بنا، فرشتوں میں سے بنا دے. تو اللہ نے وہاں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. نہیں، سارا مجمع ابھی بھی نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 کی ساری آیات پڑھ لیجیے جہاں حضرت آدم کی خلت کا واقعہ موجود ہے. اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وہاں پہ سارا کا سارا زمین پہ بھیجنے کا واقعہ موجود ہے تفصیل سے. تو اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہم میں سے بنا دے، انسانوں میں سے نہ بنا. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ
خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. صحیفہ کے گنہگاروں کے اجماع سے قبول کر لے گا. اللہ کا پہلا اصول یہی ہے، مت بتاؤ کہ ہم نے بنا لیا، میں جسے بناؤں اسے مانو. یہ اللہ نے اصول دیا. اللہ نے کرام یہ بات کے ذہنوں میں آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. بلغ بھئی پہنچا دیجئے کے بجائے میں نے لفظ ترجمہ کیا ہے تبلیغ کر دیجئے. بلغ قبلہ کعبہ موجود ہے، بلغ پہنچا دیجئے یعنی تبلیغ کر دیجئے. بلغ یبلغ تبلیغ، تبلیغ مصدر ہے، بلغ امر ہے. بلغ ماضی ہے، یبلغ مضارع ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے سارے سیغے پیش کر دیے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا؟ بھئی پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی ہے. بڑے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی ہے. تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں؟ پریچنگ پارٹی. پوری دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی. انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو کوئی کام رسالت نہیں کیا. جب پیغمبر کی رسالت علی کی ولایت کے بغیر قبول نہیں تو تیرے میرے جیسے مبلغوں کی جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، خم اس جگہ کا نام تھا. اب عربی میں خم غدیر کہیں، فارسی اور اردو میں غدیر خم. اور وہاں پہ غدیر تھا، پانی جمع تھا. آپ نے فوراً فرمایا، کہا کہ سلمان، ابو ذر، مقدار، عمار، مجمع کو جمع کرو. جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں غدیر میں بلاؤ. دائیں بائیں جانے والوں سے کہو کہ یہاں جمع ہو جائے. تو پیغمبر نے ان سے کہا سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ ہیں پیغمبر کے 4 یار. اسی طرح چلیے گا، میں خون ذکر دے رہا ہوں. حبیب خدا نے ان سے کہا مجمع کو جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ. غدیر جنکشن تھا، میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا. توجہ، کیسے جانے گرامی، غدیر جنکشن ہے.
ممبر چاہیے. تو کچھ صحابہ وہاں پہ فوراً جمع ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ مکے سے لا دیں. آپ نے فرمایا تھا مجھے مکے کا ممبر نہیں چاہیے. کہ مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے, نہیں ہے مجمع. حضرت گرامی صحابہ پیغمبر کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مکے سے ممبر لا دیں. آپ نے فرمایا نہیں, مکے کا ممبر نہیں چاہیے. کہ مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے, مدینے کا ممبر لائیں. کہا نہیں, میں بتا رہا ہوں ممبر بناؤ یہاں. توجہ, آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں پالانوں کا ممبر بناؤ. کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہ بہت بڑا پلیٹ فارم بناؤ, اس کے اوپر کھڑے ہو کے میں خطبہ دوں گا. تو مجھے کہہ لینے دیجیے وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ حبیب خدا نے کہا کہ ممبر بنا جا. بھئی مجھے غدیر کی بیعت تک لے آنا. تو اب کہا کہ جمع کیسے کیا جائے؟ اس زمانے میں مائک نہیں تھے, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا. توجہ, تب حبیب خدا کو سب کو جمع کرنا ہے. کیسے جمع کیا جائے؟ تو آپ نے سب سے سچے صحابی حضرت ابو ذر سے کہا اذان دو. سب سے پہلے اذان میں علی ولی اللہ غدیر میں کہا گیا. معالم الظلفا میں مرحوم سید النبی شیرازی نے لکھا کہ حضرت ابو ذر نے اذان دی اللہ اکبر. توجہ, حضرت ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. کئی لوگ اسی پہ اعتراض تھا. تو کہا یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ. آپ نے فرمایا میں نے سن لیا, اب قبلہ موجود ہے, میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. تو اللہ کے نامی تشیع میں شیعوں میں سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ کیا سنت؟ هو قول المعصوم وفعله وتقریرہ. قول معصوم کو سنت کہا جاتا ہے. فعل معصوم ایکشن, ورڈز, ایکشنز اینڈ اپروولز. میں نے انگریزی میں کہا تاکہ مقصد پہنچ جائے. الفاظ, افعال اور معصوم کی تائید کو نہیں پہنچا سکا. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے نہیں کہا. عزیزان گرامی, پیغمبر کے سامنے کہا, پیغمبر نے نہیں روکا, اس کا مطلب ہے سب کو جمع کر لیجئے, سب جمع ہو جائیں. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے اذان دی. کچھ لوگوں نے کہا بھئی فجر پڑھ چلیں, ظہر ہوئی نہیں, یہ اذان کون سی؟ تو کچھ نے کہا لگتا ہے رسول خدا بلا رہے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بھئی ہم نے سر منڈوا رکھے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, دن دہاڑا ہے, اتنی شدید گرمی ہے, تو یہ وقت ہے بلانے کا. رسول خدا نے بلایا ہے تو جانا تو پڑے گا. تو ایک نے کہا کہ بھئی ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں, اگر کوئی ضروری کام ہوا تو جائیں گے, نہیں تو چلتے. تو کہا کہ میں بھاگ کے جا کے پوچھ کے آتا ہوں, کہ میں گھوڑے پہ جاؤں گا, جلدی جلدی جاؤں گا, پوچھوں گا, واپس آ جاؤں گا. کسی اور نے کہا کہ ریگستان ہے, اتنا گھوڑا کہاں بھاگے گا, اونٹ پہ جاتا ہوں میں. تو دوسرے نے کہا میں اونٹ پہ چلا جاتا ہوں. کسی نے کہا میں پیروں پہ بڑا بھاگا ہوں. بھاگنے کا بڑا تجربہ, چلتے رہیے خدا. تو ایک مرتبہ آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے جو آپ نے بلایا؟ کہا ہاں بہت ضروری. کہا یا رسول اللہ خواتین بچے ساتھ میں, ہم ابھی روک نہیں سکتے. آپ نے فرمایا نہیں, سب کو
इतनी गर्मी में कोई इतना जरूरी काम है कि आप सबसे कह रहे हैं कि इतना जरूरी है कि अल्लाह फरमा रहा है इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। अगर आपने ये ना पहुंचाया तो कुछ नहीं। पता नहीं अभी मजमा है या नहीं। आपने एक मरतबा पालानों का मेंबर बनवाया और जैसे घोड़े की पुष्प पे जीन होती है, ऊंट की पुष्प पे पालान होता है। पालान बड़ा होता है, आपने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनवाया। कहा कि भाई सबसे कहो मत सामने बैठ, दाएं तरफ बाएं तरफ, और मेरे मेंबर की पुष्प पे मस्तूरा खवातीन पुष्प बैठ जाए और सामने दाएं तरफ बाएं तरफ मत। तो एक मरतबा मेंबर बनाया का या रसूल प्लेटफॉर्म काफी, आपने फरमाया देखा कर नहीं और ऊंचा करो। हमेशा फरमाते हैं कि सुनाना मकसूद है, दिखाना मकसूद है। पहुंचना है। So long as I deliver the words and people hear them, that's sufficient. I don't have to show anyone what I'm. समझो, दिखाना मकसूद नहीं है, सुनाना मकसूद है। आपने फरमाया नहीं, आज सुनाना काफी नहीं, आज दिखाना जरूरी है। सारा माहौल सजने लगा, पूरा का पूरा मैदान एक मरतबा सारे अफराद आके बैठने लगे और आपने देखा अरब कपड़ा लेते हैं सर, परना कहा जाता है उर्दू में, कपड़ा स्कार्फ की तरह से होता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है, अरब अमामा नहीं पहनते, अमामा बनी हाशिम का। अरब सर पे स्कार्फ लेते थे, अभी भी लेते हैं, परना लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, सर पे लेते हैं। ऐसा गिरामी कई मरतबा बिल्कुल बुर्का लगने लगता। ये लाल मस्जिद वाला बुर्का नहीं है जो लोग पहुंच रहे हैं। तो एक मतलब सारे के सारे अपने सरों को ढांक के बैठने लगे। वैसे भी सबने हज किया था, सर मुड़ा रखे थे, पूरा का पूरा मजमा या रसूल अल्लाह हाँ भाई शुरू होने वाला, सब के सब बैठ जाइए। कहा या रसूल अल्लाह को जरूरी था, कहा सब बैठ जाइए, सारे का सारा मजमा। आपने एक मरतबा हमेशा अकेले आया करते थे, आवाज दी मेरा भाई अली कहा, मेरे साथ बैठ जाइए। अब सब परेशान, आज कोई कुछ होने वाला है, अली साथ बैठे हैं, पता नहीं मजमा है या नहीं। मेरी बड़ी मेहनत है, किबला के सामने मैं यकीन मांगी बड़ी मेहनत से ये जुमले पेश कर रहा हूं। हज़रत जाने के नामी सरवर कायनात में मक्के में ऐलान नहीं किया, मौला अमीर की विलायत का ऐलान मक्के में नहीं किया, नहीं है मजमा, हरम में नहीं किया, अरफात में नहीं किया, मुज़दलिफा में नहीं किया, मशअर में ऐलान नहीं किया। ये ना कहते मैं तो तवाफ कर रहा था, मैं इबादत में मसरूफ था, मैं हराम बांध के शैतानों को कंकरियां मार रहा था। पैगंबर ने सारे काम छोड़ दो, अली अली करो।
300 سے زیادہ خط ہیں. بہت طویل ترین خطبہ دیا. ایک مرتبہ سرور کائنات اب بیٹھے ہیں سب کے سب, سن رہے ہیں رسول خدا کو, دیکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ کو. اللہ کے نبی نے وہاں پہ لفظ استعمال کیا مولا. سرور کائنات نے لفظ استعمال کیا مولا. اللہ کے نبی مجھے پیش یہ کرنا ہے کہ بہت سے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولا کا لفظی روشن نہیں تھا. پیغمبر نے پہلے اس کے معنی بتائے ہیں, بعد میں استعمال کیا. توجہ کر لیجئے گا. ایک مرتبہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ, نہیں ہے مجمع, رضی اللہ ہے علیہ السلام, اور سارے صحابہ آپ کے سامنے رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ آپ نے سارے صحابہ کو دیکھنے کے بعد سوال کیا, کیا میں نے اللہ کا قرآن پہنچا دیا؟ سب نے کہا آپ سے بہتر کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا, میں نے اللہ کی واجبات پہنچا دی. سارے صحابہ نے اقرار کیا آپ نے واجبات کو پہنچا دیا. سرور کائنات نے سوال کیا, سورہ احزاب کی اس آیت کا سوال کیا, الستو اکرم من انفسکم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی النبی آیا ہے, the holy prophet, رسول یعنی مخصوص ہے یہاں رسول خدا سے مطلب النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے. The priority over the souls of the believers and they themselves. جتنا خود ہمیں اختیار ہے, ہم سے زیادہ پیغمبر کو ہم پہ اختیار ہے. آپ لوگ تو فالو نہیں کر رہے. یہ سارے جملے سمجھ میں آ رہے ہیں سب کو؟ میں خود جاؤں کسی سے لڑوں, مثال کے طور پہ کوئی صحابی جائے اپنی مرضی سے لڑے اور مارے جائیں تو مقتول ہیں, لیکن اگر پیغمبر کے کہنے پہ مارے جائیں تو شہید ہیں. لیکن آپ نے سارے مجمع کی توجہ میں خود ذکر پیش کر رہا. اللہ کے نبی سرور کائنات نے فرمایا الستو, سارے صحابہ سے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا قالوا بلا, سب نے مل کے اجماع کر کے کہا. اجماع کے ماننے والوں, صحابہ نے اجماع کر کے کہا قالوا بلا. یا یہ لکھا نعم, ہاں نہیں کہا, یس نہیں کہا, کہا بلا. بلا یعنی بے شک, آف کورس. توجہ, صحابہ نے نہیں کہا ہاں, کہا سوال کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ, معلوم غلام ہے آپ مولا. پاکستان میں آج کل ایک نعرہ بڑا عام ہو رہا, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. توجہ, یہی تو بات ہم بھی 4 سال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں.
سرکار ختمی مرتبہ نے ایک مرتبہ تمام کے تمام صحابہ سے یہ قرار لیا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، بس پیغمبر نے یہ جملے کہے اور ایک مرتبہ پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ توجہ، ایک مرتبہ آپ نے قرار لیا کہ تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا۔ سب نے مانا آپ ہی تو احمد مختار ہیں، آپ کو کل کا کل اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں۔ فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ نے اجزانے کے نبی ایک مرتبہ سرور کائنات نے سارے کے سارے صحابہ سے اقرار کیا کہ میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا۔ جب سب نے مان لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کو مولا، اور جس کا میں مولا۔ لیکن لفظ استعمال کیا آپ نے من اگر سوال کے لیے آئے تو ہو، کون، اور جب آتا ہے من موصولہ تو جس کا میں مولا۔ Whosoever believes me that I am his master, this Ali is his master، جس کا میں مولا۔ اجازت گرامی، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مولا اس لفظ تھا، اب سب نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مجھے تعجب ہے، وہاں پہ اتنے لوگ موجود تھے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا بھائی آپ تو غدیر میں تھے، تو آپ نے سنا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہ نہیں بیٹھا ہوں، مائک تو تھا نہیں، میں دور تھا۔ تو کسی صاحب نے کہا بھائی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے۔ توجہ، کسی نے جب آپ میں نام نے لیا آپ سب سے آگے بیٹھے تھے، تو آپ نے تو سنا ہوگا کہ ہاں میں سب سے آگے بیٹھا تھا لیکن روشنی بہت تھی، نور بہت تھا، سورج چمک رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کا نور۔ مجھے ابھی بات کو پہنچانا ہے، مرمہ میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکرامی سرور کائنات، اب میں جملے پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کے، یعنی صحیح مسلم کے جو الفاظ وہاں پہ آئے، سب سے آگے صحابی تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے۔ نہیں ہے مطلب، نہیں کہا اے علی، سرکار ختم مرتبت نے مولانا امیر علیہ السلام کے لیے جیسے فرمایا تو کسی نے کہا اصبحت مولا یا مولا مؤمن و مؤمنہ، بہت بہت اے علی، اے ابو طالب کے بیٹے، آج آپ میرے مولا ہو گئے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ مولا کے معنی کیا تو ان سے پوچھ لیں جنہوں نے سب سے پہلے بخشن کہا تھا،
مجھے نہیں معلوم ہے تم پہ بہت ہے. سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں تک لے کے آنا. میں نے یہ سارا غدیر خون ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ کسی دوسرے نے آواز دی, یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر دیا, اب ہم جائیں. یعنی اعلان غدیر کی خوشی نہیں تھی, جانے کی خوشی تھی. کہا ہم جائیں, آپ نے فرمایا نہیں. کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان کرنا تھا, کر تو دیا, اب آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں. میں جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب کہ توجہ رہے. آپ نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں سکتا. کہ صحابی فوراً آگے بڑھے, دیکھا کہ یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے, اتنے لوگوں سے آپ بیعت کروائیں گے تو کئی دن بیت جائیں. سالانہ صحابہ کا مجمع وہ 124,000 پیپل, بعض نے کم لکھے, بعض نے 1,40,000 بھی لکھے. توجہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے کہ جب تک سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں گے. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں. I don't care if some days pass by. جتنے مرضی دن گزر جائے مجھے پرواہ نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو روک دیں گے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہو. میں وہاں ہوتا تو شور مچا مچا کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا پڑے تو پیغمبر قیامت تک کھلاتے رہیں گے. سارے آگے پڑھنا, بیعت کو پورا پڑھنا. سرکار اپنی مرتبت نے فرمایا کہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. اللہ گرامی مولا کے معنی کو پیغمبر نے پہلے ڈیفائن کیا آیت سے, کہ اگر ابھی بھی کسی کو شبہ رہ گیا ہو تو بیعت سے سمجھ لو یاروں کی نہیں ہوتی. جب تک سب بیعت نہ کریں تب کہا یا رسول اللہ کھانے پینے میں کیا ہوگا؟ وہ پنجاب کا لفظ لنگر, گردوارے میں تبرک نظر میں آیا. تبرک نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ کھانا پینا. آپ نے کہا میری اونٹنی نہر کر دو. گائے ذبح کی جاتی ہے, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. میری اونٹنی نہر کر دو. بس میری اونٹنی ہے, نہر کر دو. یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں. آپ نے فرمایا یہ کافی. یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے, کہا یہ میری اونٹنی ہے, مجمع نہیں ہے. اللہ نے گرامی دعوت الشیعہ جناب ابو طالب نے بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. جب پوچھا ابو لہب نے ابو طالب یہ ایک ران کیسے پوری پڑے گی؟ کہ جتنا کھانا کھاؤ پوری پڑے گی. میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو نہر کر دو. 3 دن تک بیعت ہوئی, مسلسل 3 دن. دن 3 دن بیعت ہوئی ہے مولا علی. اب جیسے ہی کہا نا کہ آپ اونٹنی
لیجیے. اس سے کہا کہ بھئی پانی کا کہا یا رسول اللہ پانی نہیں. تو کہا کہ بھئی کچھ لوگ کنواں کھود لیں. اسی میں مصروف ہیں کہ ساتھ میرے بدلے جملے پہنچ رہے نہیں تو کنواں کھود لیں. اب کنواں کھودا چند گھنٹے بعد آپ کو پتا کہا کہ یا رسول اللہ پانی کھارا. جو ہمارے پاس بزرگوں نے لکھا کہ یا رسول اللہ پانی ڈرنکیبل نہیں ہے, پانی کھارا ہے, کڑوا پانی ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے انداز سے پیش کروں, کہا ہوگا کنویں کو میرے پاس لاؤ. تشریف لائے اپنا دہن کنویں میں ڈالے کہ آپ پی کے دیکھو. کہا یا رسول اللہ کنواں وہی پانی وہی. کہ نہیں یہ بدل چکا ہے کیونکہ میرا لعاب ذہن ابھی بھی جس محمد کے لعاب ذہن کا اثر ایسا ہو سوچیے خون کا اثر. ایک مرتبہ سرکار خاتم مرتبہ نے فرمایا کہا کہ بھئی کچھ لوگ تو اب یہاں ایک بحث شروع ہو گئی کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع, اتنے بڑی بڑی ہستیاں, سب نے بیعت کرنی. اللہ گرامی ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنے قبیلے, اتنے جلیل القدر اصحاب, بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ میں نے بیعت ہی کو تو پیش کرنا, میرا موضوع بیعت ہے, توجہ مجمع کی. یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے. یا رسول اللہ آپ کے بیٹے بچپنے میں انتقال کر رہے, ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی علی کی, تو آپ کے گھر سے بیعت کا میری ازواج سے فرمایا کہ بیعت میرے گھر سے سب سے پہلے میری ازواج بیعت کریں گی. ابھی بھی توجہ نہیں ہے. ازواج گرامی ساری امت کہتی ہے ماؤں کے قدموں کرے, اور جو امت کی مائیں ہوں ساری امت کہتی ہے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن. ساری امت عادت مانتی ہے. حبیب خدا نے فرمایا اے امت کی ماؤں علی سے مانو. مستورات کے لیے مولا کائنات ایک مرتبہ وہاں پہ آپ میں پانی میں انگلیاں رکھ کے بیٹھے, ایک ایک بی بی آتی اور آگے کہتی السلام علیکم یا امیر المؤمنین. امہات کو ملنے کے بعد تمام صحابیات نے, صحابیات میری کمپینینز آف دی ہولی پروفیٹ, تمام صحابیات نے مولا علی کی بیعت کی. اجلال گرامی بیعت میں کیا کہتے ہیں؟ آنے کے بعد کہتے ہیں میں آپ کی وفا ہوں, میں آپ کی اطاعت گزار رہوں گی. میں آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں. آپ سمجھ میں آیا اپنے گھر سے بیعتوں کیوں شروع کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سب نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین ہوئی. اب آ گئی مردوں کی بات, مکمل کروں آج یا کل جاری رہوں؟ ایک مرتبہ مجھے لکھے میں نے وعدہ کیا تھا میں لے کے میں کوشش کروں گا کہ بعد کی بھی بیعتوں کو کروں. تو ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ ایسے ہی جناب امیر المؤمنین نے مستورات سے بیعت لے لی. اب مردوں کی باری. جناب سلمان آئے اور آپ نے ایک مولا امیر کے جیسے ٹینٹ ہے نا ویسے ہی ایک وہاں پہ کر دیا جگہ مولا سائے میں کھڑے ہو. بھئی اتنے لوگ آ رہے ہیں کرنے کے لیے تو مولا اکیلے دھوپ میں کہاں کھڑے رہیں گے. اب سمجھ میں آئے کہ من اہل البیت جناب سلمان, جناب یہ عاشقان امیر المؤمنین. ایک مرتبہ مولا کے سر انہوں نے غالیچہ صاحب ایک کپڑا نصب کیا کہ مولا یہاں پہ کھڑے بیعت لیجیے.
بیعت شروع ہو گئی، صفیں کھچنے لگی، سب کے سب بیعت کرنے لگے، کچھ لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، شروع ہو گئے، اس آپ نے دوسرے سے کہا کہ ڈر تھا وہی ہو گیا، بیعت ہو گئی کا اعلان ہو گیا، آپس میں کہا کہ بھی سوچا کبھی موقع ہی کہا میں سوچ رہا ہوں، وہ ابھی سوچ رہے تھے کہ ان میں سے ابھی ایک نے کہا بھی کیسے یہ سید محمد حسین طبع تہرانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے دو پہ امامت کی جو بحث لکھی ہے غدیر اور فصل لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے کہا کہ کیسے لے رہے گا تو کھیلے رہے آج تو طرف ہے کہ اس لیے کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، توجہ، میں بیعت لے رہا ہوں، بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے اور خدا کی قسم مولا علی جزیہ لینے بھی جاتے تھے، یہود و نصارہ سے جب جزیہ لینے جاتے تو کسی نے کہا یا علی یہ پیسے کا ہاتھ میں رکھ میں اٹھا لوں گا،
بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں مولا نے وہاں پہ ایک آیت کی تصریف کی ہے، یا علی کوئی آپ کے بعد دلیل بھی ہے، اور قرآن کریم کی جو میرا عنوان ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ابھی بھی سارا مدینہ نہیں ہے، ابھی حبیب خدا نے فرمایا تھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت۔ توجہ، آپ نے فرمایا تھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے، آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتا ہے۔ آیت کے اختتام پہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم لا تحت ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں، تو مانو نہ کوئی ید اللہ ہے۔ میں مکمل کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ نے بہت محبت سے میرے الفاظ کو سنا۔ یعنی کہ امین مولا کائنات نے اس انداز سے بیعت کی کہ کائنات یاد رکھے کہ کوئی بیعت لینے والا ہے۔ یعنی کہ مولا کائنات نے اس انداز سے بیعت کو سارا مجھے کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، ایک ایک کر کے جو بیعت کرتے جاتے کہ چلو بیعت تو ہو گئی ہے۔ ابن شہراشو کہتے ہیں کہ 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، لوگ گوشت اور مولا امیر علیہ السلام کا کھاتے رہے۔ ضرور لے کر میں مکمل کرتا ہوں۔ جب سب چلے گئے خوشی خوشی، تو چند افراد، بعض نے لکھا 14 افراد بیٹھے رو رہے تھے، اور یہ انتظار میں تھے جب سب چلے جائیں ہم تب ملیں۔ یہ رو رو کے مل رہے تھے۔ ان میں پہلی ہستی کا نام تھا سلمان۔ انہوں نے آ کے مولا کے قدموں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، کہا کہ یا علی اب تک چھپ کے بات ہو، اب کھل کے بات ہو، ولایت میں بات۔ مولا نے جناب سلمان کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ جناب سلمان نے ہاتھوں کو چوما، مولا نے جناب سلمان کو چوما، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ دوسری ہستی جناب ابو ذر، یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے تسلیم کیا۔ میرے گھر جملے پہنچے، حضرت مقداد، عمار، حذیفہ، یہ تمام ایک ایک کر کے آنے لگے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے دل سے تسلیم کیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ تاریخ میں اتنی بڑی بیعت نہیں ہوئی جتنی امیر المؤمنین کی۔ سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا میں جب تک ایک ایک سے بیعت نہ لے لوں تب تک جانے نہیں دوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں نے تو بیعت کی نہیں تھی۔ اب جو جو بیعت کو توڑے گا وہ مجرم ہوگا۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو جملے پیش کروں گا، 13 سفر گزر گئی۔ تاریخ میں اہل بیت پہ اس لیے ظلم کیا گیا کہ یہ علی کی آل ہے۔ شام میں جب بیویاں پہنچیں تو جناب زینب نے بلند آواز سے کہا کیوں ہمیں پتھر مار رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو ایک آدمی نے آواز سے کہا بغضا لابیک، تیرے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں، تم علی کی بیٹیاں ہو، ہم بدلے لے رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کے، بغضا لابیک۔ آپ جانتے ہیں نا جناب زینب کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو جناب زینب کو اپنے بابا سے محبت تھی وہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتی۔
بیوی نے ایک مرتبہ جب سنا میرے بابا کی اتنا بغض ہے نا روایات کے اندر کہ جب جناب ام کلثوم کوفے پہنچی تھی تو بیوی نے بلند آواز سے کہا تھا بابا 19ویں کو آپ میرے مہمان تھے، 13 محرم کو ہم آپ کے مہمان ہیں، بابا آپ کا شہر کوفہ ہے، آپ کے شہر میں لوگ ہمیں پتھر مار رہے ہیں، اگر دیکھ سکے تو لے کر دیکھیے۔ عزیزان گرامی، اگر میرے ہاتھ میں رومال بھی ہوتا نا اور میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکتا تو نیچرلی آپ کا ہاتھ نا فوراً چہرے کے سامنے آتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے۔ میں رومال بھی پھینکوں نا تو فوراً آپ ہاتھ لے آئیں کہیں میرے چہرے پہ نہ لگ جائے۔ اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، بیویاں روک بھی نہ سکتی ہوں، مولا سجاد فرماتے ہیں جب پوچھا نا کسی نے مولا سب سے سخت وقت کہاں ہے، چوتھے امام سے پوچھا منہال نے مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، مولا نے چیخ کے کہا الشام الشام الشام۔ کہا مولا شام میں کیوں، کربلا میں کیوں نہیں؟ کہا شام میں بازار عام تھا، نہ محرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر، اونٹنیوں پہ میری پھوپیاں تھیں، ہر آدمی اونٹنیوں پہ سوار میری پھوپیوں کو پتھر مارتا۔ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا کہ بالا خانوں پہ جو چھتوں پہ خواتین تھی گرم پانی پھینکتی، کہا ایک خاتون نے کوئلہ پھینکا میرے امامے میں، مولا فرمایا مولا لیکن بازار تو کوفے میں بھی تھا، مولا نے فرمایا لیکن کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا، شام کا بازار سجایا گیا۔ اجرکم اللہ، بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے، آپ نے جناب سکینہ کے کچھ مصائب کو پیش کرنا ہے۔ کہا شام کا بازار سجایا گیا، کہا مولا اس سے زیادہ سخت کیا تھا، کہا شام کے بازار کے بعد دربار، شرابی کا دربار علی کی بیٹی، کہا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا ان میں زینب کون، میں رونے میں بخل نہ کیجیے، مولا سجاد کو بلند آواز سے گریا پسند، جناب سیدہ کو بلند آواز سے گریا پسند ہے نا۔ چوتھے امام کی حدیث میرے بابا پہ ایسے گریا کیا، ایسے پوچھا تو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا، میرے جملوں کو سنیے گا، میری درخواست ہے، چھٹے امام سے پوچھا مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کس چیز میں، مولا نے فرمایا اس میں ہوتی ہے خوشی جب انسان کا کوئی جوان بیٹا ہو اور وہ آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہے، جب جوان بیٹا سامنے چلتا ہے نا ماں باپ کے، اس سے زیادہ ماں باپ کو کبھی خوشی نہیں۔ اسی آدمی نے پوچھا مولا سب سے بڑا غم کیا ہے مولا کے آنسو بہنے لگے، آپ نے فرمایا جب وہی جوان بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں، اور اگر بیٹے کا نام علی اکبر ہو، اجرکم اللہ، بھئی آج میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مسائل، آج کوئی مسائل میں بخل نہ کرے، کھل کے بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، بس مجھے معاف کیجئے گا۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا دربار میں اور کون سی پریشانی، مولا نے 7 مسائل بیان فرمائے بازار اور شام کے، میں نے یہ 3 یا 4 پڑھے، ایک دو اور بتا دوں آپ کو، اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے۔
مولا فرماتے ہیں مجھے اور میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھا کہ یزید تخت پہ تھا، ہم غلاموں کے ساتھ بیٹھے. پتہ نہیں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. مولا کو جناب سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہلے ایک روایت پڑھوں گا، بیوی کے 2 جملے شہادت کے. جب پوچھا نا مولا کیا بہن کے سوال رلاتے تھے، کہ ایک مرتبہ میری بہن نے پوچھا بھیا آپ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے؟ کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں میں کانٹے ہیں. کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہ میری بہن نے ایک ایک کانٹا میرے پاؤں سے چھوڑا. کہا مولا لیکن اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہ رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے، لیکن میرے ہاتھ گردن سے بندھے تھے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، گلے سے بندھے تھے. میری بہن کے کانٹے میں نہیں نکال سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم. بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. اجرکم اللہ، بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، شام کا زندان، رات کی تاریکی. مرحوم عبداللہ اشتہادی نے سورنامہ محمد میں الفاظ لکھے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے خواب دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے. بیوی نے خواب میں اپنے بابا سے کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے. بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے. بابا جب اس نے میرے کانوں کی بالیاں اتاری، میں نے رو رو کے کہا چچا بابا چچا نہیں آئے، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. جب ایک مرتبہ بی بی رو رو کے اپنے بابا سے مل رہی تھی نا، اچانک بی بی کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی نا تو بی بی نے زندان میں آواز دے کہا اماں میرے بابا بھی یہاں تھے، اماں بابا مجھے لینے آئے تھے. بس یہ جملے کہنا تھا بی بی کا، بابا مجھے لینے آئے تھے. ساری بیویاں گریہ کرنے لگی. جب سب رونے لگی نا تو ایک مرتبہ یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی. اس نے پوچھا کیا بات ہے یہ بیویاں رات میں کیوں رو رہی ہیں؟ کسی آدمی نے کہا، یزید کے درباری نے کہا ایک بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا اس کے باپ کا نام حسین. یزید نے کہا جاؤ جا کے بچی کو حسین کا سر دے دو. تشت میں سر رکھا گیا، تشت پہ کپڑا رکھا. جیسے ہی سر کو لائے نا، سر اقدس کو والا حسین کے، جناب سکینہ نے تشت کو دیکھا، چراغ ساتھ تھا. بی بی سمجھی شاید یہ میرے لیے کھانا لائے ہیں، شاید پانی لائے. بی بی نے کہا اب مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. ایک ملعون نے تشت سے کپڑا ہٹایا، کپڑے کا ہٹانا تو بی بی نے رو کے کہا بابا کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟ بی بی نے سر اقدس کو گود میں لیا اور بلند آواز سے کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. اچانک بی بی زمین پہ گری. مولا سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لیجئے، میری بہن آزاد ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہ اب مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے رویا جا رہا ہے. آخری جملے سن لیجیے. اللہ کے نام، آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں لاشا لینے والا ہوتا ہے. آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی کے گلے میں توق ہو،
اور وہ بہن کا لاشا اٹھائے